تم میرے ہاتھوں میں پریم لکیر جیسی ہو، میں دیوانہ رانجھا تم ہیر جیسی ہو۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فنکشن اپنی پوری آب و تاب سے چل رہا تھا۔ وہ بیچ میں کھڑی ہلکے میرون رنگ کے جوڑے میں بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے یہ کہتے ہوئے سن رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور سختی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آنسو تو اس کی آنکھوں میں بھی تھے۔ انمول کی نظریں جھکی تھیں مگر وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ بولی، تم ایسی باتوں سے بے قرار کرتے ہو، میرے صبر کا آنچل تار تار کرتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی تھی، اور وہ بھیگی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا تھا۔ دیکھا ہے وہ کتنی بدصورت ہے، ہمارے گھر میں بڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے ساری زندگی اپنے سر پر مسلط رکھیں گے۔ آپ دیکھنا، میں کسی ڈرائیور ملازم یا کسی دکاندار سے اس کی شادی کروا دوں گی۔ عالم خاتون اپنی بہو کی طرف دیکھا، دل میں اتنا بغض نہ رکھو کہ پچھتانا پڑے۔ انمول ہمارے گھر کی بچی ہے، کیا ہو گیا اگر یتیم تھی تو؟ پلی بڑی تو ہمارے گھر میں ہی ہے نا، ظاہر ہے وہ کسی ایسے گھر میں ہی جائے گی نا جو ہمارے مقابل ہو۔ اچھا، آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ اسے اسی انداز سے رخصت کریں گی جیسے آپ عائشہ یا فرین کو کریں گی؟ یہ دونوں ان کی بیٹیوں کے نام تھے۔ عالم خاتون اپنا سر پکڑا، ظاہر ہے وہ بھی اس گھر ہی کی بچی ہے، وہ بھی فرین اور عائشہ کے ساتھ ہی تو بڑی ہوئی ہے۔ اماں سائیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس لڑکی کی وجہ سے میں اپنے فرین اور عائشہ کے حقوق میں کوئی کمی برداشت نہیں کروں گی۔ ہم نے ایسا کب کہا ہے کہ ہم ان کے حقوق میں کوئی کمی کریں گے؟ البتہ تمہارے ابا سائیں کا یہی فیصلہ ہے کہ انمول کو بھی وہ ویسے ہی رخصت کریں گے جیسے کہ فرین اور عائشہ کو۔ صنم فرید ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں اپنے بال باندھنے کی جدوجہد میں تھی، کیونکہ اس کے بال خاصے لمبے اور خوبصورت تھے۔ وہ ہمیشہ انہی سے الجھتی رہتی تھی۔ لمبا قد، تیکھے نین نقوش، اس پر اس کی نیلی خوبصورت آنکھیں، وہ مکمل تھی، مکمل حسن تھی۔ مگر اس کے حسن میں ایک کمی تھی، اس کا رنگ گورا سفید نہیں تھا۔ اس کی رنگت عام سی تھی، گندمی، اور اسی رنگت کی وجہ سے خاصے لوگ اس کی دل آزاری کر جایا کرتے تھے، خاص کر کے فرید منشن میں اس کی بڑی بہو صنم فرید، یعنی اعجاز فرید کی بیوی۔ اعجاز فرید عمر فرید کے اکلوتے بیٹے تھے اور ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ عائشہ اور فرین ان کے بیٹے سے بڑی تھی۔ بیٹے کا نام ایان فرید تھا۔ ان کے تینوں بچے بے حد خوبصورت تھے، بالکل اپنے باپ اور دادا جیسے۔ انہی کی طرح صنم فرید بھی بے حد خوبصورت تھی، اسی لیے ان کی دونوں بیٹیاں بھی اپنی ماں جیسی بے حد حسین تھیں۔ البتہ کسی کے بھی نقوش انمول جتنے حسین نہیں تھے۔ جس طرح کے نقوش انمول کے تھے ویسے نقوش لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں، ہاں بس وہ سفید نہیں تھی، جس کا بہت فائدہ اٹھاتی تھی صنم فرید۔ اپنی بیٹیوں کو اس کے آنکھیں بے حد خوبصورت ظاہر کرتی تھی۔ اللہ نے انہیں واقعی خوبصورت بنایا تھا، مکمل تھی وہ، مگر اس خوبصورتی کا ڈھنڈورا پیٹنا، کسی کی دل آزاری کرنا، یہ کہاں کا انصاف تھا۔ مگر انمول عباسی عمر فرید کے دوست کی بیٹی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے دوست کی بیٹی کو اپنے گھر میں ہی پرورش دی۔ انہیں وہ بہت عزیز تھی، وہ عائشہ اور فرین سے زیادہ محبت کرتے تھے انمول سے۔ انمول بھی ان کی بہت خدمت کرتی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ انمول عباسی عمر فرید کی لاڈلی تھی۔ ہاں بیٹھ جاؤ ہمارے سامنے۔ وہ چپ چاپ عمر فرید کے سامنے بیٹھ گئی۔ اتنی اداس کیوں ہو؟ اداس نہیں ہوں دادا جان، میں بس پریشان ہوں۔ انہوں نے جو میرے لیے رشتہ پسند کیا ہے، آپ اس کے لیے ہاں کر دیں۔ عمر فرید نے اسے گھورا، اپنی لاٹھی پر زور دیتے اپنی انمول کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم اس کی طرف سے پریشان ہوا کرو؟ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو سیدھا رکھوں۔ میری بہو ہے وہ، اسے سیدھا کیسے رکھنا ہے میں جانتا ہوں۔ آپ بابا سے لڑیں گے نہیں؟ وہ اعجاز فرید کو بابا ہی کہتی تھی، اور وہ بھی اسے بیٹیوں کی طرح ہی پیار کرتے تھے۔ مسئلہ صرف صنم فرید کا تھا۔ دماغ درست کر دے گا اعجاز اس کا اگر میں نے یہ بات اسے بتا دی کہ وہ کس کا رشتہ تمہارے لیے لائی ہے۔ اچھا، اب آپ ریلیکس ہو جائیں۔ وہ اٹھی اور پانی انہیں پلایا۔ عمر فرید نے پیار بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے میری جان، میرے سامنے یوں مایوس ہو کر مت بیٹھا کرو۔ تم میری پڑھی لکھی باشعور بیٹی ہو، میں تمہیں یوں ہی کسی کو نہیں دے دوں گا۔ اب تم جاؤ اور آرام کرو، اور کچھ بھی غلط سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ وہ رکی اور پلٹ کر ایان کی طرف دیکھا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ زحمت نہ کریں۔ وہ اپنی گاڑی درست کرتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ مجھ میں کوئی برائی ہے؟ یہ تم جیسی اناپرست لڑکی کو میرے ساتھ چلنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ انمول نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی نیلی آنکھوں سے گھبرا گیا تھا۔ میں نے کب کہا میں اناپرست ہوں؟ آپ میرے بارے میں غلط اندازے لگا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں چلنا چاہتی کہ آپ کی امی کو برا لگے گا۔
پھر وہ مجھے برا بھلا کہیں گی۔ میں اپنے لیے اتنی تعریفیں ویسے ہی سنتی رہتی ہوں، مگر آج میرا موڈ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں امی بہت برا بولتی ہیں تمہارے بارے میں، مگر آفر تو میں نے کی ہے، میری امی نے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تو پیچھے سے انمول نے آواز دی، سنیے۔ وہ رکا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جی سنائیے، میں چل رہی ہوں۔ وہ مسکرایا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ منٹ وہ یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ کتابیں پڑھتی ہیں آپ؟ ہاں، مجھے یہی چاہیے تھی، میں آ جاتی ہوں ڈرائیور کے ساتھ۔ بلا وجہ آپ پریشان ہوئے نہیں، آپ آرام سے کتابیں چوز کر لیں، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ چپ چاپ ایان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ اتنے فیور کیوں دے رہے ہیں مجھے؟ میں فیور نہیں دے رہا، تم ہمارے گھر کی عزت ہو، اکیلی نکلتی ہو تو برا لگتا ہے مجھے، میں اسی لیے ساتھ آیا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ مسکرائی، تھینک یو سو مچ۔ آپ تھوڑی دیر یہاں کھڑے ہو جائیں، میں یہ کتابیں بس یوں لے کر آئی۔ ایان نے سر کو اس بات میں ہلایا، تم کل ایان کے ساتھ لائبریری گئی تھی؟ وہ پلٹ کر صنم فرید کو دیکھنے لگی، جی امی، انہی کے ساتھ گئی تھی۔ اچھا دیکھو، میرے بیٹے سے ذرا دور رہا کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے یوں فیور لینے کی۔ گھر میں ڈرائیور موجود ہوتے ہیں، اور ویسے بھی بابا سائی نے تمہیں سر پر بٹھایا ہوا ہے، تو فائدہ اٹھاؤ اس کا۔ میرے بیٹے کے پیچھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امی، وہ خود ہی چلے تھے مجھے لے کر، میں نے انہیں نہیں کہا تھا۔ ہاں، مرد ایسی آفرز لڑکیوں کو کر دیا کرتا ہے، تم جھٹک دیا کرو۔ میں ویسے ہی دیکھ رہی ہوں کہ آج کل وہ بڑا تم پر دھیان دینے لگا ہے۔ اگر تم نے میرے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کی نا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ خاموشی سے صنم فرید کی باتیں سنتی رہی، جو اسے برا بھلا کہہ کر کچن سے جا چکی تھی۔ اچھا رشتہ ہے بابا، ہم ہاں کر سکتے ہیں۔ عمر فرید نے اعجاز فرید کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، میری انمول کے لائق ہے، لڑکا بہت اچھا بزنس کر رہا ہے اور بہت لائق فائق ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس رشتے کو ہاں کر دوں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ہاں کر دیں، ہماری انمول بہت خوش رہے گی۔ عمر فرید مسکرائے، دروازے پر نوک کرتا ہوا ایان کمرے میں داخل ہوا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیسے ہیں دادا جان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا پوتا کیسا ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ہم انمول کے رشتے کی بات کر رہے تھے، اس کا بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے، ماشاءاللہ سے، میں بہت خوش ہوں۔ ایان کے چہرے پر جیسے مایوسی چھا گئی، اور جیسے یکدم وہ بہت اداس ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں اداس ہو رہے ہو؟ اعجاز فرید یکدم بھانپ گئے تھے۔ میں آپ دونوں سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ بولو۔ وہ ایان کا سر جھکا۔ کیا ہو گیا برخوردار، بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں انمول سے، آپ اس رشتے سے منع کر دیں۔ عمر فرید نے اسے یوں دیکھا جیسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ وہ یہ سوچتے بھی تھے تو یہ خیال جھٹک دیتے تھے کہ جانتے تھے کہ وہ بھی صنم کی اولاد تھا، اور ویسے ہی سوچ رکھتا تھا جیسے کہ اس کی اماں رکھتی تھی۔ کہیں تمہیں کسی نفرت میں آ کر میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے؟ عمر فرید کو پہلا خیال یہی آیا تھا۔ ایان نے اپنے دادا جان کو گھورا۔ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں کہ میں انمول کی زندگی کے ساتھ کھیلوں گا؟ نہیں، میں نے سوچا تم صنم کی اولاد ہو تو شاید۔ ایان مسکرایا، میں اعجاز فرید کی بھی تو اولاد ہوں۔ اس کی بات پر اعجاز مسکرایا، بس آپ منع کر دیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں انمول سے۔ تمہاری ماں نہیں مانے گی، آپ کو انہیں منانے کا ہنر آنا چاہیے بابا۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہوا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ عمر فرید نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں اپنی بیوی کو کنٹرول کرنا آتا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی؟ اعجاز فرید مسکرا دیا، میں دیکھتا ہوں مان جائے گی، اگر نہیں مانے گی تو مجھے منانا آتا ہے۔ آپ نے دادا جان سے میرے رشتے کی بات کی ہے، مگر کیوں؟ میرا رشتہ آیا ہوا تھا نا کہیں سے، مجھے چلے جانے دیتے یہاں سے، کیوں مجھے یہاں روک کر رکھ رہے ہیں؟ میں ساری زندگی اس گھر میں ایک جیسی اذیت کا شکار نہیں رہ سکتی۔ ایان، مجھے یہاں سے دور جانا ہے، میں یہاں رہ کر آپ کی ماں کی بہو نہیں بن سکتی، جیسے وہ میرا جینا حرام کر دیں۔ اسی لیے کیونکہ میں خوبصورت نہیں ہوں، اسی لیے کیونکہ میں آپ کی بہنوں جیسی نہیں ہوں، اس لیے کیونکہ میں اناتھ ہوں، اس لیے کیونکہ مجھے بابا سائی نے پالا ہے۔ میں یہ اذیت ساری زندگی خود پر نہیں سہ سکتی۔ میں کسی اور سے شادی کر لوں گی، مگر آپ سے نہیں، پلیز منع کر دیں۔ وہ چپ چاپ اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیوں؟ مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیں ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ پسند کرتا ہوں تمہیں، اسی لیے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، اس لیے۔ وہ مسکرائی۔ اپنی ماں کا کوئی حساب لینا ہوگا مجھ سے، اسی لیے ہے نا؟ آپ سب لوگ مجھے ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ بھی بالکل اپنی ماں جیسے ہیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے تو حیرت ہے، امی مانی کیسے؟ فرید یہ بات اپنی بہن عائشہ سے کہہ رہی تھی۔ عائشہ نے کتاب بند کر کے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔
مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا امی کیسے مانی۔ ان دونوں کی باتیں دور بیٹھی انمول بھی سن رہی تھی۔ کیا اب یہ لڑکی ہماری بھابھی بنے گی؟ حد ہے یار، بھائی تو بہت خوبصورت ہے۔ انمول اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے بھائی کی بیوی بننے کا، یہ شوق تمہارے بھائی کے ہی سر پر سوار ہے۔ جا کر کہو اسے کہ اپنے لیے اپنی جیسی کوئی خوبصورت لڑکی ڈھونڈے، مجھے پسانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی میں کوئی ایان فرید کے لیے مری جا رہی ہوں۔ مجھے تو کوئی بھی اپنا لے گا، بے شک وہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور بھی ہو، مگر مجھے تمہارے بھائی سے شادی کرنی ہی نہیں ہے، اسی لیے مزہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محترمہ کے مزاج تو دیکھو، ایک تو اتنا اچھا نصیب بیٹھے بیٹھے ہو رہا ہے اور اوپر سے ان کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ حد ہے، شکل دیکھا کرو اپنی آئینے میں اتنا بولنے سے پہلے۔ وہ دونوں بکواس کر کے جا چکی تھیں۔ اعجاز فرید بڑے حیران تھے کہ ان کی زوجہ محترمہ ان کی بات کرنے سے پہلے ہی رشتے کے لیے مان گئی۔ ایان نے انہیں کیسے منایا تھا؟ وہ اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھے تھے۔ بچے، مجھے سچ سچ بتاؤ تم نے کیسے منایا ہے اسے؟ ایان مسکرایا۔ ایک طریقہ تھا میرے پاس، امی کی نفرت کو میں نے ان کے خلاف ہی استعمال کیا۔ وہ کیسے؟ وہ بہت نفرت کرتی ہیں انمول سے، انہیں لگتا ہے وہ ان کی بیٹیوں کی جگہ لیے ہوئے ہے۔ بس تو میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ آپ کی بہو بن جائے گی تو آپ کا جو دل میں آئے آپ کریے گا۔ سزا دینا چاہتی ہے نا، نفرت کرتی ہے نا، اس سے تو مل رہی ہے آپ کو، نفرت پوری کر لینا، آپ کر لیجیے گا۔ تم نے کیا کیا یہ اور کیوں کیا ہے؟ تم تو انمول کی زندگی بے حد مشکل بنا رہے ہو۔ ایان مسکرایا۔ مزے کی بات ہے شادی کے بعد مجھے یہاں رہنا ہی نہیں تو میری بیوی کو وہ کیا ہی کر لیں گی۔ ابھی یہ بات راز ہے، میں شادی کے بعد آسٹریلیا جا رہا ہوں، دادا جان جانتے ہیں، اور اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسی لیے پرسکون ہو جائیں۔ شادی کے بعد انمول یہاں رہے گی نہیں تو امی نفرت کس سے کریں گے؟ اور جتنے سالوں بعد میرا واپس آنے کا ارادہ ہے تب تک انمول میرے بچوں کی ماں بن چکی ہوگی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکیں گی۔ اپنے بیٹے کے انداز پر اعجاز فرید ہنسنے لگے۔ برخوردار، تم اتنے ہوشیار کب ہوئے؟ میں تو ابھی سوچ رہا تھا کہ بیگم محترمہ کو کیسے مناؤں گا، مگر تم نے تو منا لیا۔ ہاں نا، گھی جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ اعجاز فرید ہنس پڑے۔ اگلے دن ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ بات پکی کی رسم بہت خوبصورتی سے انجام پائی۔ وہ چپ چاپ تھی کیونکہ یہ اس کے ابا سائیں کا فیصلہ تھا۔ عمر فرید کے دل کی خواہش تھی تو انمول فرید پر فرض تھا کہ وہ اسے پورا کرے۔ وہ بات پکی کے بعد اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو گھورے جا رہی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ ہلکی سی دستک اس کے دل کا چین چرا رہی تھی۔ وہ اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے وہی کھڑا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ یہی کہ اگلے ہفتے ہمارا نکاح ہے اور تمہیں یہ بتانا بے حد ضروری ہے کہ میں تمہیں کتنا پسند کرتا ہوں۔ نہ جانے تم کیا سوچتی رہتی ہو ہمارے بارے میں۔ وہ طنزیہ مسکرائی، ہاتھ آگے کر کے بولی، پلیز میں کچھ نہیں سوچتی آپ لوگوں کے بارے میں، مگر آپ جو کر رہے ہیں نا وہ بے حد غلط ہے۔ میں کسی بھی طریقے سے آپ سے نکاح کرنے پر راضی نہیں ہوں، مگر میں تو تم ہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے لیے ایسی ہی بیوی چاہیے جیسی تم ہو۔ مقدم آگے بڑھا رہا تھا اور وہ پیچھے ہو رہی تھی۔ پلیز دور رہیں، میں نہیں رہ سکتا۔ وہ اتنا آگے آتا جا رہا تھا کہ وہ بستر پر گری۔ ایان کا پیر مڑا تھا اور وہ بھی اس کے ہی اوپر گرا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھے جا رہے تھے۔ ایان کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ بس یہ یاد رکھو کہ اگلے ہفتے ہمارا نکاح ہے۔ وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ پزل ہو رہی تھی، پیچھے سے بولی، مجھے تھوڑا وقت دیں پلیز، نکاح کی تاریخ آگے بڑھا دیں، میں آپ کو سمجھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں مجھے آپ سے محبت ہو، آپ کو مجھ سے۔ میں یہ یقین چاہتی ہوں کہ شادی کے بعد آپ میری ناقدری نہیں کریں گے، مجھے وہی تانے نہیں سننے پڑیں گے جو میں سنتی آ رہی ہوں، اسی لیے مجھے وقت چاہیے، میں آپ کو وقت دینا چاہتی ہوں، سمجھنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ سنتا ہوا رکا نہیں، کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن اسے سننے کو ملا تھا کہ شادی تقریباً 4 ماہ کے بعد رکھ دی گئی تھی۔ وہ مسکرائی تھی، یعنی ایان فرید نے اس کی بات کو اہمیت دی تھی، یعنی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اب یوں تھا کہ وہ اس سے بچتی پھرتی تھی اور وہ اسے پکڑنے کے مواقع ڈھونڈتا رہتا تھا۔ دونوں ہی آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، دونوں ہی ناکام ہو رہے تھے۔ وہ چھپتے چھپاتے ایک دوسرے کے آگے آ ہی جاتے تھے، جیسے ابھی وہ اس کے گھر آنے کے بعد کمرے میں چلی گئی تھی۔ خاصے عرصے کے بعد نکلی تو وہ اس کے دروازے کے سامنے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے یوں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ہنس پڑی۔ تو مجھ سے چھپ رہی تھی نا، دیکھو اب کہاں جاؤ گی؟ تم نے وقت لیا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، مگر تم تو بھاگ رہی ہو۔ اس کے انداز سے وہ ہنس پڑی۔ ایان نے آگے بڑھ کر ہاتھ آگے کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
میں چاہتا ہوں آج تو میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلو، ہم خوب ساری باتیں کریں گے۔ انمول نے منع نہیں کیا، اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلی گئی تھی۔ سارا راستہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے رہے۔ وہ ٹھہر کر اسے دیکھ لیتا تھا اور وہ اس کی نظروں پر سٹ پٹا جاتی تھی۔ عجیب سا احساس تھا جو ہو رہا تھا، جو کبھی محسوس نہیں ہوا تھا، وہ اب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت گزارنے لگے تھے۔ اب وہ اکثر ساتھ چائے پیتے تھے، ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ انمول تو اب اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کی عادت ہوتی جا رہی ہے، وہ بھی بہت بری عادت۔ پہلے وہ ایک دوسرے کی عادتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، مگر اب دونوں ایک دوسرے کی ہر چھوٹی بات کو محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو نئی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سی بے قراری، الجھن اور تڑپ سی رہنے لگی تھی۔ یہ کیسا احساس تھا وہ نہیں جانتے تھے، مگر اتنا ضرور تھا کہ یہ احساس جھوٹا نہیں تھا اور دونوں طرف سے ایک جیسا تھا۔ ادھر صنم فرید اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، امی آپ یہ مان کیسے گئی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ صنم فرید نے اپنی بیٹی فرین کی طرف دیکھا۔ تم دیکھتی جاؤ میں اس لڑکی کے ساتھ کرتی کیا ہوں، تمہیں لگتا ہے تمہاری ماں اسے بخش دے گی؟ امی آپ نے بھائی کو ہاں کیوں کہی؟ وہ کہتا ہے وہ میرے سارے حساب اس سے برابر کروائے گا۔ جتنی چڑ مجھے اس لڑکی سے ہے نا، میں شادی کے بعد اس سے نکال سکتی ہوں، فرین نے بے یقینی سے کہا۔ اور آپ بھائی کی باتوں میں آ گئے؟ آپ نے دیکھا ہے بھائی کو، وہ اس کے پیچھے لٹو ہو کر پھر رہے ہیں۔ آج کل تو لانگ ڈرائیو پر جاتے ہیں، اس کی پسند کا کھانا کھاتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اب اس کے لیے تحفے بھی لانے لگے ہیں۔ وہ رک کر بولی، اور آپ کہتی ہیں کہ شادی کے بعد وہ آپ کی بات سنے گی؟ مجھے تو بھائی کے بہت برے ارادے لگتے ہیں۔ وہ لڑکی تو ساری زندگی کے لیے آپ کے گھر پر مسلط ہو رہی ہے، اکلوتی بہو بن کر۔ صنم فرید کچھ دیر اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے کے مزاج تو واقعی ہی بدل گیا تھا۔ وہ کسی اور ہی نشے میں تھا، محبت کے نشے میں۔ پہلے جو بات صرف پسندیدگی کی تھی، اب وہ محبت بن چکی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، اور آپ کیا کرنے آ گئے ہیں یہاں؟ ایان مسکرایا، تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ کیا دیکھ نہیں سکتا؟ دیکھ سکتے ہیں، گھر پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، یہاں کیا دیکھنے آئے ہیں؟ ایان ہنستے ہوئے کہا، یہی کہ تم آج میری پسند کے لباس میں کیسی لگ رہی ہو۔ وہ مسکرا دی، اچھا لگ رہا ہے مجھ پر؟ ہاں بہت پیاری لگ رہی۔ کبھی خود کو دیکھا ہے تم نے؟ تم ہو کیا؟ وہ ہلکا سا ہنسی، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ کو لگتی ہوں نوازش لگتی ہے، خیر ہے، آپ کو برداشت کرنا ہے ساری زندگی۔ ایان اس کے انداز پر ہنس پڑا، ہاں پلکوں پر بٹھاؤں گا تمہیں، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم کیا ہو۔ پھر وہ مڑ کر جانے لگا تو انمول نے پیچھے سے پکارا، ایان سنیں۔ وہ فوراً سے رک گیا، پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی ایان کی جان سنائیے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، خیال سے جائیے گا۔ ایان نے نرمی سے جواب دیا، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا محترمہ۔ اور وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کچھ دنوں سے عمر فرید کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اس وقت اعجاز فرید کے سامنے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر کمزوری صاف نظر آ رہی تھی۔ انمول نے دھیرے سے کہا، مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں اعجاز، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری انمول کے ساتھ انصاف کرنا۔ پھر انہوں نے ایک فائل آگے بڑھا کر اپنے بیٹے کے سامنے رکھی، تم لوگ چاہ کر بھی اسے اس گھر سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ گھر میں اپنی انمول کے نام کر چکا ہوں۔ یہ سن کر اعجاز فرید کو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہ لالچی انسان نہیں تھے، مگر دروازے کے پاس کھڑی صنم فرید نے یہ بات سن لی۔ ان کے لیے یہ الفاظ کسی پہاڑ کی طرح تھے، یعنی جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ اب ان کا نہیں رہا تھا۔ ان کے دل میں غصہ اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ غصے سے بولی، میں چھوڑوں گی نہیں اس لڑکی کو، دیکھ لینا تم دونوں۔ ان کی بیٹیوں نے حیران ہو کر پوچھا، امی آپ کیا کریں گی؟ صنم فرید کے چہرے پر عجیب سی نفرت تھی، ایسا پھنساؤں گی نا اسے کہ وہ اس لائق ہی نہیں رہے گی کہ اس گھر کی بہو بن سکے۔ ایان خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس گھر سے نکالے گا۔ وہ رک کر بولی، اور اگر وہ نہیں نکالے گا تو وہ خود ہی چلی جائے گی، وہ خود کو اتنا قابل ہی نہیں سمجھے گی کہ ایان کے پاس رہ سکے۔ وہ نفرت اور لالچ میں اندھی ہو رہی تھی۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ خود 2 بیٹیوں کی ماں ہے۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ انصاف ہونے میں دیر ضرور لگتی ہے، مگر اندھیرا نہیں ہوتا، انصاف ہوتا ضرور ہے۔ ادھر ایان اور انمول کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایان اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی لکیریں دیکھ رہا تھا۔ انمول نے حیرت سے پوچھا، میرے ہاتھ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایان مسکرایا، کچھ نہیں، لکیریں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ ملا کر کہا، دیکھو مجھے لگتا ہے یہ ہم دونوں کی لکیر ہے، ایک جیسی لگ رہی ہے۔
انمول مسکرا دی۔ پھر اس نے ہلکے سے پوچھا، ایان آپ کو مجھ سے اتنی محبت کیوں ہو گئی ہے؟ میں اتنی اچھی تو نہیں ہوں۔ ایان نے فوراً کہا، یار ایک تو یہ خود کو کوسنا بند کرو، تم کیا ہو؟ یہ میری آنکھوں میں دیکھا کرو۔ پھر اس نے شرارتی انداز میں کہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ہاں تمہیں بھی کرنی چاہیے کیونکہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اتنا حق تو ہے میرا۔ اچھا، انمول ہنس پڑی۔ ہاں بہت محبت کروں گی آپ سے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی مجھے کہ محبت کیا کرے محترم، میں خود ہی کر لیا کروں گی۔ پھر شرارت سے بولی، اگر آپ اچھے رہیں گے تو میں بھی اچھی رہوں گی۔ ایان ہنستے ہوئے پوچھا، یعنی شرط ہے میں تھوڑا سا بھی برا بنا تو تم بھی بری بن جاؤ گی؟ انمول نے مسکرا کر کہا، پرورش تو میری بھی عمر فرید نے کی ہے، ڈھیٹ تو میں بھی ہوں، آپ جانتے ہیں۔ ایان زور سے ہنس پڑا، ہاں یہ تو مجھے پتا ہے، دادا کی لاٹھی کے برابر ہو تم۔ انمول بھی ہنسی، آ جاؤ دونوں میرے سامنے بیٹھو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، میری طبیعت سے تم دونوں واقف ہو، میں تم دونوں کی شادی دیکھنا چاہتا ہوں، کم از کم نکاح تو کر لو، رخصتی بعد میں کر لینا جب چاہو۔ ایان کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی، دادا جان آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی ہے۔ انمول نے فوراً اسے کوہنی ماری، چپ کرو۔ عمر فرید دونوں کو دیکھ کر ہنس پڑے، اس کی بات نہیں مانوں گی میں، میری تو مانو گی نا؟ میں چاہتا ہوں اسی جمعے کو نکاح ہو جائے، رخصتی بعد میں جب چاہو کر لینا۔ ایان نے منہ بنا کر کہا، سن لیں محترمہ، یہاں بھی آپ کی مانی جا رہی ہے، بس نکاح ہو رہا ہے، رخصتی پھر بھی آپ کی مرضی سے۔ تو انمول ہنس پڑی۔ عمر فرید نے صنم فرید کو کوئی غلط قدم اٹھانے کا موقع نہیں دیا، انہوں نے اگلے ہی جمعے ایان اور انمول کا نکاح کروا دیا۔ صنم فرید چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی، یہاں بھی وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا، انمول اب صرف انمول نہیں رہی، اب وہ انمول ایان فرید بن چکی تھی، اب وہ اس گھر کا حصہ بھی تھی اور اس خاندان کی اکلوتی بہو بھی۔ ایان ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کمرے میں آیا، نکاح مبارک ہو بیگم۔ انمول فوراً بولی، نکلے یہاں سے، کیوں آئے ہیں دادا جان کو بتا دوں گی۔ تو ایان ہنس پڑا، اچھا کیا بتاؤ گی؟ کہ میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ انمول بھی ہنس پڑی، تو مجھے کیوں مبارکباد دینے آئے؟ نکاح تو ہم دونوں نے کیا ہے نا؟ ایان نے شرارت سے کہا، مجھے پتا ہے تم میری منکوحہ ہو، مگر بیوی بننے میں کتنا وقت لگتا ہے انمول۔ وہ فوراً اس سے دور کرنے لگی تو ایان ہنس پڑا، تمہیں کیا لگتا ہے میں زبردستی کروں گا تمہارے ساتھ؟ انمول نے اسے گھورا، میں نے ایسا کب کہا؟ ایان مسکراتے ہوئے بولا، مگر رویہ تو ایسا ہی رکھ رہی ہو جیسے تمہیں مجھ سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی، میں نہیں کرتی کچھ، آئیں بیٹھ جائیں میرے ساتھ، اگر آپ کی امی نے دیکھ لیا نا تو 100 باتیں سنائیں گی مجھے۔ ایان ہنس پڑا، تو تم یہ سب امی کی وجہ سے کر رہی ہو؟ اور نہیں تو کیا، آپ اپنی امی کو جانتے ہیں نا، ابھی سے مجھے آپ کی نظروں میں گرانے لگ جائیں گی۔ وہ رک کر بولی، اور مجھے یہ 2 ماہ بہت عزت سے گزارنے ہیں، اپنی عزت کو بچا کر۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری عزت اب میری عزت ہے، اگر کوئی تمہاری بے عزتی کرے گا تو وہ میری بے عزتی ہوگی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ویسے بھی رخصتی کے بعد تم یہاں نہیں رہو گی، میں تمہیں آسٹریلیا لے جا رہا ہوں، سب تیاری ہو چکی، تمہارا پاسپورٹ بھی تیار ہے۔ انمول حیران رہ گئی، یعنی آپ کی امی کو بھی ابھی یہ بات نہیں پتا؟ ایان ہنس پڑا، ابھی تو ان کے دماغ پر یہ بم پھوٹنا باقی ہے کہ ان کے بیٹے نے کیسی سازش کی ہے۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولا، اگر ماں ولن ہو تو کبھی کبھی انہیں استعمال بھی کرنا پڑتا ہے۔ انمول نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ ایان مسکرایا، یعنی تمہارے معاملے میں اچھا ہوں تو بری اولاد ہوں؟ انمول نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، مذاق کر رہی ہوں۔ وہ دلہن کے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایان کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا اور اس کی پیشانی چومتے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک سکون تھا جو پھیلا تھا، انمول کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ اس لمحے کو محسوس کر رہی تھی جب اس نے آنکھیں کھولیں۔ ایان جا چکا تھا، وہ ہلکے سے مسکرائی، امی آپ نے سنا، بھائی آپ کو ولن کہہ رہا ہے، کیا آپ ان کی زندگی میں ولن ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ فرین عائشہ اپنی ماں کو بیٹھ کر بتا رہی تھیں جو وہ انمول کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی سن کر آ رہی تھیں۔ صنم فرید یوں بیٹھی تھی جیسے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ ان کا بیٹا ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے، یعنی وہ میرے ایموشنز کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ ہم اس پر یقین کر رہی تھی۔ امی آپ ان پر یقین کر رہی تھیں اور وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے تھے، وہ آسٹریلیا جا رہے ہیں آپ کو چھوڑ کر۔ اللہ اللہ، یہ لڑکا بھی اپنے باپ اور دادا جیسا ہے، مگر تم دونوں دیکھتی جاؤ میں اس لڑکی کے ساتھ کرتی کیا ہوں، یہ اس لائق ہی نہیں بچے گی کہ ایان اس کو اپنی دسترس میں لے سکے۔ آپ ایسا کیا کریں گی؟ فرین نے پوچھا۔
بس تم دیکھتی جاؤ، ایسی سزا دوں گی نا میں ایسے کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ خود ہی ہمارا گھر چھوڑ کر کہیں چلی نہیں گئی نا تو میرا نام بھی صنم فرید نہیں۔ کتنی پیاری چوڑیاں ہیں نا، تھینک یو سو مچ مسٹر ہسبینڈ۔ وہ مسکرایا۔ 2 دن کے لیے میں اسلام آباد جا رہا ہوں، کام ہے، رخصتی سے پہلے مجھے سارے کام نمٹانے ہیں۔ پھر تم اور میں آسٹریلیا چلے جائیں گے تو بابا جان اکیلے پڑ جائیں گے، اس لیے وہ سارا کام جو میں یہاں کر سکتا ہوں جلدی جلدی کر رہا ہوں، جسے کچھ بھی پینڈنگ نہ ہو، پھر میں وہاں سے جا کر مینج کر لوں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہہ رہا تھا، جن میں وہ ابھی بھی بہت خوبصورت چوڑیاں پہنا چکا تھا، اور واقعی انمول کے ہاتھ بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی، بہت زیادہ۔ دیکھو اپنا خیال رکھنا اور ڈرائیور کے بغیر لائبریری مت جانا۔ تم لائبریری جاتی ہو نا تو وہاں بہت وقت لگاتی ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر کہیں اور جانا ہو تو مجھے انفارم کر کے جانا۔ وہ اس کی پیشانی چومتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے ہسبینڈ، جیسا آپ کا حکم ویسا ہی کریں گے۔ بالکل، اچھی بیویاں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، شوہر کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاتی، اسی لیے مجھے انفارم کر کے ہی جانا ورنہ میں پریشان ہوتا رہوں گا۔ وہ اس کے سر پر ایک چپت مارتا ہنس پڑا۔ کیوں ہوتے میرے لیے پریشان؟ وہ سر پر ہاتھ رکھتی اسے گھورنے لگی۔ چھوٹی سی تو ہو تم، غائب ہو گئی تو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا تمہیں؟ ہاں بالکل، غائب نہیں ہوتی، مل جاؤں گی میں تھوڑا سا ڈھونڈنے پر۔ مجھے ڈھونڈنا نہیں آتا تمہیں، مجھے بس تمہیں چاہیے ہوتی ہوں۔ سمجھ رہی ہو بات؟ وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ صنم فرید کے دل میں نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ انہوں نے کسی کو فون کیا۔ جو میں نے کہا وہی کرنا، لڑکی کو 2 دن کے لیے اغوا رکھو یا 2 دن سے زیادہ۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ رات 7 بجے وہ لائبریری کے لیے نکلے گی، میں کوشش کروں گی کہ اکیلی ہو۔ پھر انہوں نے مزید کہا، اسے اتنی اذیت دو کہ وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ گھر واپس آ سکے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ پیچھے ان کی بیٹیاں عائشہ اور فرین کھڑی تھیں۔ عائشہ گھبرا کر بولی، امی آپ کیا کرنے والی ہیں؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اغوا کروانا کافی ہے، مگر اس کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ مگر صنم فرید کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ جس عزت پر اسے بڑا غرور ہے نا، وہی عزت چھین لوں گی۔ انمول نے آواز لگائی، میں لائبریری جا رہی ہوں۔ صنم فرید کچن سے نکل کر بولی، ڈرائیور نہیں ہے، میں نے اسے چھٹی دے دی ہے، تم اکیلی چلی جاؤ۔ انمول رک گئی۔ ایان نے منع کیا ہے مجھے اکیلے جانے سے، آپ نے ڈرائیور کو چھٹی کیوں دے دی؟ صنم فرید نے سرد لہجے میں کہا، اب تم مجھ سے سوال کرو گی؟ جانا ہے تو جا، نہیں جانا تو گھر بیٹھو۔ انمول کچھ دیر سوچتی رہی۔ اسے کتابیں واپس کرنی تھی اور آج آخری تاریخ تھی۔ آخر وہ اکیلی ہی نکل گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سب ایک سازش تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد اچانک اس کی گاڑی رک گئی۔ یا اللہ، ابھی پیٹرول ختم ہونا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر دیکھنے لگی۔ اس لمحے جھاڑیوں کے پیچھے سے 3-4 لڑکے نکلے اور گاڑی کی طرف بڑھے۔ انمول کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اچانک اس نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی، مگر چند لمحوں میں ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن بعد اسلام آباد سے ایان لوٹا تو گھر کی حالت ہی بالکل تبدیل ہوئی تھی۔ عمر فرید کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اپنی بیٹی کی گمشدگی پر برداشت نہیں کر پائے اور ایان پر یہ کسی بم کی طرح پھوٹا تھا کہ وہ 2 دن سے غائب تھی اور پولیس اور نہ جانے کتنے لوگ اسے ڈھونڈ رہے تھے، مگر وہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ کہاں تھی، کیوں تھی، وہ کیسے اسے بنا بتائے کہیں جا سکتی ہے؟ اس کی گاڑی ایک سنسان راستے پر ملی۔ ایان کا تو جیسے سانس ہی رکا ہوا تھا۔ اس کی بیوی لاپتہ تھی، وہ کیسے سکون میں رہ سکتا تھا؟ وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ ہر جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں جہاں وہ ہو سکتی تھی۔ یہ انمول کی گمشدگی کا 3را دن تھا جب وہ اس کے دوست کے گھر گیا تھا۔ میرب کہاں ہے؟ وہ کیا تمہارے پاس آئی ہے بھائی؟ وہ میرے پاس نہیں آئی۔ اگر وہ میرے پاس آئی ہوتی تو میں آپ کو ضرور بتاتی۔ میرب تھوڑی الجھی ہوئی لگتی تھی، چہرے سے پریشان بھی لگتی تھی، مگر کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے پاس نہیں آئی۔ وہ اس کے گھر میں دیکھ کر بڑا مایوس ہوا کہ وہ یہاں بھی نہیں آئی، اور اسے یہ تاکید کر کے گیا تھا کہ وہ یہاں ضرور دوبارہ آئے گا۔ میرب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیسی لگتی ہوں میں تمہیں؟ وہ کتنی بار آ چکا ہے، اسے بتا دو تم میرے پاس ہو۔ میں اس کے قابل نہیں۔ میرے ساتھ جو ہوا اس کے بعد میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اس کی زندگی میں جاؤں۔ انمول، تم بیوی ہو اس کی؟ کیسی بیوی جو اس کے لائق ہی نہیں رہی، اس تک جانے سے پہلے تباہ ہو گئی۔ ایان بہت اچھی زندگی ڈیزرو کرتا ہے، میں اسے تباہ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ آئندہ یہاں آئے گا تو میں بتا دوں گی اسے کہ تم یہاں ہو۔ میرب، تمہیں ہماری دوستی کی قسم، تم اسے کبھی نہیں بتاؤ گی کہ میں یہاں ہوں۔ بے شک میں مر جاؤں۔ اپنی حالت دیکھو، تم کتنی تکلیف میں ہو، تمہیں اپنوں کی ضرورت۔ کون سے اپنے؟ وہ تو چاہتے تھے میں تباہ ہو جاؤں، وہ تو میری تباہی پر خوش ہوں گے۔ میرب نے گہرا سانس لیا۔ میری انمول کو لے آؤ ایان، مجھے پتا ہے وہ تکلیف میں ہے، میں محسوس کر سکتا ہوں اس کا
نہ ملنا، اس کی گاڑی کا یوں سنسان سڑک پر ملنا، یہ کسی اچھی چیز کی نشانی نہیں، اس کے ساتھ بہت غلط ہو گیا ہے۔ عمر فرید بول رہے تھے مگر ایان ان کی ایک ایک لفظ کو اپنے اوپر کوڑے کی طرح سے محسوس کر رہا تھا۔ صنم فرید پیچھے سے بولی، ہاں اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے تو اب میرا بیٹا کیا کر سکتا ہے؟ اب ایک برباد شدہ عورت کو تو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا نا، اچھا ہے وہ نہ ہی ملے، ہم سب کو ایسی بربادی کے بعد ہم دنیا کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ اس گھر میں ایان کی 2 بہنیں بھی رہتی ہیں، ایک لڑکی برباد ہو کر آ گئی تو کیا دکھائیں گے منہ ہم؟ اعجاز فرید نے اپنی بیوی کو گھورا جو بہت حساس بات اتنی آسانی سے بول گئی تھی۔ یہ بھول گئی تھی کہ جس لڑکی کو وہ بربادی کی بات وہ اتنی آسانی سے کر رہی تھی وہ اس گھر کی اکلوتی بہو تھی۔ سامنے بیٹھے ان کے بیٹی کی بیوی تھی جو بے حد تکلیف میں تھا۔ وقت گزر رہا تھا، وقت کسی کے لیے رکتا ہی کہاں ہے۔ اس حادثے کو 3 ماہ ہو چکے تھے، وہ نہیں ملی تھی۔ ایان نے نہ جانے کہاں کہاں اسے ڈھونڈا تھا مگر وہ نہیں ملی، کیونکہ اگر کوئی نہ ملنا چاہے تو وہ نہیں ملتا۔ اور ان 3 ماہ میں زندگی بہت بدل گئی تھی۔ عمر فرید یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور دنیا چھوڑ گئے۔ یہ صدمہ ایان فرید اور اعجاز فرید کے لیے بہت بڑا تھا۔ ایان ان کی موت پر بہت رویا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر یہ بات انمول کو پتہ چل جائے تو وہ بھی آدھی مر جائے گی، مگر کیا انمول جانتی تھی کہ اس کا صدمہ اس کے بابا صحیح برداشت نہیں کر پائے؟ اس کا یوں غائب ہو جانا ایان کی سانسیں روکتا تھا، اسے سانس لینے نہیں دیتا تھا۔ اوپر سے دنیا کی باتیں، اپنی ماں کی باتیں اسے کاٹتی تھیں، اسے جینے نہیں دیتی تھی۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی، وہ کب سے ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا۔ ٹریفک سے نکلا تو اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ وہ بہت فرسٹریٹڈ لگتا تھا مگر اس کی گاڑی میرب کے اپارٹمنٹ کے نیچے خراب ہوئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، ہر طرف پانی بھرا ہوا تھا، دور دور تک کوئی میکینک نہیں تھا۔ میرب سرفراز عمر فرید کی بہن کی بیٹی تھی، اسی لیے وہ انمول کی بیسٹ فرینڈ بھی تھی۔ یہ وہی اپارٹمنٹ تھا جہاں سے اس کی گاڑی خراب ہوئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے آگے بڑھا، اپارٹمنٹ پر پہنچتے اس نے بیل بجانی چاہی مگر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، دروازہ کیوں کھلا ہوا تھا؟ شاید میرب تو اکیلی ہی رہتی تھی نا۔ وہ بنا سوچے سمجھے دروازہ کھولتے ہوئے گھر میں اندر داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ گھر میں لائٹ نہیں۔ سامنے ایک لڑکی موم بتی جلا رہی تھی، لڑکی کی پشت تھی ایان کی طرف۔ وہ ٹھٹکا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ قدم اٹھاتے ہوئے وہ رکا، لڑکی جیسے ہی مری بادل زور سے گرجے۔ اندھیرا تھا، ان کے بیچ میں صرف موم بتی کی روشنی تھی۔ سیاہ آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں، ایان کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ انمول، نیلی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی گھر میں میرب بھی داخل ہوئی اور اس کے ساتھ لائٹ بھی آ گئی۔ انمول بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ تڑپا، میرب کی طرف مڑا، میری انمول، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ یہاں؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر وہ یہاں آئے تو مجھے بتانا، تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ چیخا تھا مگر وہ چپ چاپ اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ تمہارے پاس نہیں آنا چاہتی تھی، اسی لیے نہیں آئی۔ کیوں نہیں آنا چاہتی تھی؟ میرا قصور کیا تھا؟ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا، جانتی تھی وہ میری بیوی ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کیا وہ جانتی ہے کہ اس کے یہ سب کرنے کی وجہ سے ہم نے کیا کھویا؟ ہم نے عمر فرید کو کھو دیا۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اس لڑکی کی وجہ سے جس سے ہم سب بہت محبت کرنے لگے تھے۔ پہلے میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، تب بھی یہ خاص تھی۔ پھر میں محبت کرنے لگا تو یہ اور خاص ہو گئی، اور اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور انمول فرید اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوں میں تمہاری؟ وہ چپ ہوا۔ بادل گرجے۔ انمول نے آگے بڑھ کر اس کی کالر پکڑی۔ عمر فرید میری وجہ سے نہیں، تمہاری ماں کی وجہ سے دنیا چھوڑ کر گئے۔ جا کے سوال کرو ان سے کہ میں یہاں کیوں، پوچھو نا ان سے کہ انہوں نے مجھے کس چیز کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں سوال کر چکی، اب تمہاری باری۔ مجھ پر حق مت جتاؤ کیونکہ میں تم پر کوئی حق نہیں جتا رہی۔ میرا کیا قصور تھا؟ جو بھی ہوا تم مجھے بتا سکتی تھی نا۔ وہ ہنسی، مجھے تم لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ میں نے جو اذیت سہی ہے نا ایان فرید، وہ میں بیان نہیں کر سکتی، اور جب وہ تکلیف تم سنو گے نا تو تم مجھے اپنی بیوی کہنے کے لائق نہیں رہو گے، نہ ہی مجھے بیوی کہنا چاہو گے۔ میں اتنا حوصلہ رکھتا ہوں کہ میں تمہیں اون کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں ابھی تک اون کرتا ہوں، تم میری بیوی ہو چاہے جو بھی ہوا ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور دھکیل چکی تھی۔ سوال کے بعد اگر جواب مل جائے نا تو آنا، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں تمہارا کتنا ظرف ہے۔ صنم فرید نے اپنی بیٹی عائشہ فرید کا رشتہ ایک بہت بڑے خاندان میں طے کیا تھا۔ لڑکا عائشہ سے 5-6 سال بڑا تھا مگر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ بہت خوش تھی اور اسی زوم میں برقرار تھی کہ صرف اچھا تو ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ جس سے نفرت تھی اسے تو وہ تباہ کر چکی تھی۔
ایان شکستہ قدم لیتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں کی نظر اس پر گئی جو شادی کی تیاریوں میں مصروف لگتی تھی۔ کیا ہوا ہے بچے، اداس کیوں ہو؟ وہ چپ چاپ ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ تو مجھے آپ بتائیں گی نا کہ میری زندگی تباہ کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ میری بیوی کو برباد کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے بتائیں، انمول فرید سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آخر اس نے بگاڑا کیا ہے آپ کا؟ آپ کا یہی نا کہ دادا جان اس سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی خدمت کرتی تھی، وہ چلی گئی تو وہ مر گئے اور شاید اسی لیے آپ خوش ہیں۔ بتائیں نا مجھے کیا بگاڑا تھا میں نے جو آپ نے میری عزت کا یوں تماشا بنا دیا؟ وہ گھٹنوں کے بل شکستہ اپنی ماں کے آگے بیٹھ گیا۔ بتائیں نا مجھے کیا کیا آپ نے میری بیوی کے ساتھ؟ بولیں ورنہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ سچ بتائیں مجھے، میں آپ کے سامنے تڑپتا رہا۔ مجھے بتاتی مجھ سے کیا چاہیے آپ کو؟ کون سی دولت، کون سا تاج محل، سب میں دے دوں گا آپ کو، مگر یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے جو بھی کیا مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں۔ وہ لڑکی اسی قابل تھی۔ ہاں کروایا میں نے اسے اغوا، رکھا میں نے اسے 2 دن اس قید میں رکھا تاکہ وہ برباد ہو جائے جسے تم اسے کبھی نہ پا سکو۔ تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے نا، مجھے چھوڑ کر آسٹریلیا جا رہے تھے نا، کس کے لیے؟ اس کے لیے نا، بابا سائی نے یہ گھر اس کے نام کر دیا، یعنی ہماری تم لوگوں کی نظر میں کوئی اوقات ہی نہیں، اسی لیے میں نے وہ سب کیا۔ مگر گھبراؤ مت، صرف اغوا کروایا تھا، اس کی عزت آج بھی محفوظ ہے، اس کی عزت آج بھی محفوظ ہے۔ میں نے صرف اس کے لیے وہ منظر قائم کروایا جس سے اسے لگے کہ وہ برباد ہو گئی ہے، مگر وہ برباد نہیں ہوئی۔ وہ ہنسنے لگی۔ اللہ نے بہت خوش قسمت بنایا ہے اسے، بچ گئی، اس بار بھی بچ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ ماں کی شکل دیکھتا رہا جن کے انداز میں کوئی گلٹ، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ وہ اپنا کارنامہ بڑے فخر سے سنا رہی تھی۔ اب دنیا کبھی بھی تمہاری اس بیوی کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گی۔ تم کتنی بھی اس کی وضاحتیں دو، کس کس کا منہ بند کرو گے؟ البتہ یہ یاد رکھنا کہ وہ اس گھر میں تو نہیں آ سکتی جب تک میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو جاتی۔ وہ ایک کلنک ہے اور میں ایک کلنک کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ یہ کہتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو ایان ہنسا۔ وہ رو بھی رہا تھا۔ امی، آپ کو اللہ سے خوف نہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی بھی 2 بیٹیاں اپنی بہنوں کو بد دعا دو گی؟ ایان چپ ہوا تو آنکھیں بھیگ گئی۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، مجھے افسوس ہے اس بات کا۔ یہ کہتا ہوا وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ میں تمہارے ساتھ گھر نہیں چلوں گی، کبھی نہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، وہ بس تمہیں ذہنی طور پر تکلیف دے رہی تھی، تمہیں میری نظروں میں گرانا چاہتی تھی۔ تم میرے سامنے بیٹھے اس عورت کو جسٹیفائی کر رہے ہو۔ میں کچھ بھی معاف کر سکتی، میں یہ بھی کبھی معاف نہیں کروں گی کہ انہوں نے میری بے حرمتی کروائی۔ وہ آج بھی یاد کرتی تھی تو تڑپ جاتی تھی۔ اس نے خود کو بے لباس دیکھا تھا، بے شک وہ اسے ڈرانے کے لیے کیا گیا ہو، مگر جو تکلیف ہوئی تھی، جو زخم اسے دیے گئے تھے، وہ آج بھی اس کے دل اور ذہن پر زندہ تھے۔ وہ مکمل 2 دن ان رسیوں میں جکڑی رہی۔ رسیوں سے ہاتھ کھولے تو ان لوگوں نے اسے بے حجاب کر کر کے اس کی تصویریں بنائیں۔ دھمکی دی گئی کہ وہ مر کر بھی کبھی فرید ہاؤس واپس نہیں جائے گی، اور اگر گئی تو یہ تصویریں لیک کر دی جائیں گی۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی اور اس نے ویسا ہی کیا جیسی دھمکی دی گئی تھی، مگر وہ تو برباد ہوئی تھی نا۔ ان دونوں دنوں کی اذیت وہ آج بھی اسی طرح سے یاد رکھتی تھی۔ تمہیں قسم ہے عمر فرید کہ تم میرے ساتھ گھر واپس چل رہی۔ جانتی ہوں عمر فرید، اپنی آخری دنوں میں وہ گھر تمہارے نام کر دیا تھا۔ وہ چپ ہوئی۔ وہ گھر تمہارا ہے، تمہیں میرے ساتھ واپس چلنا ہوگا۔ ایان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں تم سے طلاق لے لوں گی، مجھے قبول ہے، مگر تم بس گھر واپس چلو، مت رہنا میرے ساتھ، میں سہ لوں گا، رہ لوں گا، تم بس میرے ساتھ چلو۔ آنکھیں برسنے لگیں۔ وہ شاید مان گئی تھی۔ صنم فرید اس کی واپسی پر بے حد کڑی تھی، مگر اجاز فرید نے انہیں طلاق کی دھمکی دے کر چپ کروا دیا تھا کہ اگر اس بار انہوں نے کچھ بھی کیا تو انمول کے ساتھ، تو وہ انہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دیں گے۔ جو بات انہیں پتہ چلی وہ ان کو انمول کی نظروں میں گرانے کے لیے کافی تھی۔ اس بچی پر جو گزر چکا تھا اس پر بہت تکلیف میں تھے، اور وہ کس نے کیا تھا اس پر تو وہ اور شرمندہ تھے۔ وہ خود بیٹیوں کے باپ تھے، یہ اذیت سہ نہیں پا رہے تھے۔ ویسے بھی گھر میں عائشہ فرید کی شادی کے فنکشنز تھے، اسی لیے صنم فرید کو چپ ہونا ہی پڑا تھا۔ انہیں جو کرنا تھا، جو بگاڑنا تھا، وہ کر چکی تھی، اور ان دونوں کا رشتہ بہت برے طریقے سے توڑ چکی تھی۔ عمر فرید جن سے وہ بہت نفرت کرتی تھی وہ بھی دنیا چھوڑ گئے تھے۔
اس سے بڑھ کر وہ انمول فرید کا کیا نقصان کر سکتی تھی؟ اس کو ذہنی اور جسمانی طور پر توڑ چکی تھی۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ وہ فرید مینشن صرف ایک شرط پر واپس آئی اور وہ شرط تھی ایان سے طلاق۔ بہت خوش ہونا، بہن کی شادی ہو رہی ہے، اللہ انہیں خوش رکھے۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے بد دعا دے دینا، میری بہن کو نہ دینا، یوں سمجھ لو یہ میں تم سے مانگ رہا ہوں۔ وہ مسکرائی اور آگے بڑھ کر اس کی کالر کو درست کیا۔ میں تم لوگوں جتنی گری ہوئی نہیں، نہ ہی میرا اتنا چھوٹا ظرف ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا میں کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ہونے کی دعا کروں۔ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، اور یہ دعا میں دل سے دے رہی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو تھے جو بہہ نکلے تھے۔ ایان نے ہاتھ آگے کر کے وہ آنسو صاف کیا اور بہت آہستہ سے اسے سینے سے لگایا۔ وہ احتجاج کرتی ہوئی دور ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر حق جتانے کی، میں قتل کر دوں گی تمہارا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ پوچھنے لگا، میں نے کیا بگاڑا؟ میں تو کچھ جانتا بھی نہیں تھا۔ اگر میں یہاں ہوتا تو تمہارے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ کیا کر لیتے؟ کچھ نہیں کر پاتے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں صنم فرید رہتی ہوں۔ میں نفرت کرتی ہوں تمہاری ماں سے۔ ایسا نہ ہو کہ میں ان کا خون کر دوں اور تمہیں مجھے جیل بھیجنا پڑے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، تم جانتی ہو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی بھی بری ہو، تم ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آج عائشہ فرید کی بارات آئی، مہمان آ چکے، فنکشن اپنی پوری آب و تاب سے چل رہا تھا۔ انمول فرید آج ہلکے میرون رنگ میں ملبوس تھی۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی جب اسے ہال میں ہلکا ہلکا تماشا محسوس ہوا۔ اس کی نظر لوگوں میں ایان پر گئی جو فون پر بات کرنے میں مصروف تھا اور خاصا پریشان لگ رہا تھا۔ نکاح تو 2 دن پہلے ہو چکا تھا، اب تو صرف بارات آنی تھی، مگر کیا ہوا تھا؟ بہرحال وہ آگے بڑھی، ایان تک آئی، ایان کی طرف ہو کر کھڑی ہوئی جیسے پوچھ رہی ہو کیا ہوا۔ وہ لڑکھڑایا۔ انمول نے اسے تھاما۔ کیا ہوا؟ تبھی گارڈ کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے، وہ لے کر بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ ایان کے بجائے انمول نے وہ کاغذ پکڑے۔ یہ طلاق نامہ تھا جو فیضان اکرم کی طرف سے عائشہ فرید کو آیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ فیضان اکرم نے عائشہ فرید کو طلاق اس لیے دی کہ اسے اپنے دوستوں میں سے پتہ چلا تھا کہ عائشہ کا تعلق یونیورسٹی میں اپنے کلاس فیلو سے تھا، اور وہ کلاس فیلو فیضان اکرم کا دوست تھا جس نے دوستوں میں بیٹھ کر ان کے رشتے کا سارا کچا چٹا بیان کیا تھا۔ فیضان اکرم ایک عزت دار گھر سے تھا اور اسی لیے اس نے طلاق بھیج دی۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ آسٹریلیا چلو۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ میں کیوں چلوں تمہارے ساتھ آسٹریلیا، جبکہ میں تو طلاق چاہتی ہوں تم سے؟ بار بار یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالو۔ میرا دل کرتا ہے میں تمہاری جان لے لوں۔ مجھے بتاؤ نا میرا کیا قصور تھا اس سب میں؟ کچھ بھی نہیں، میں یہاں تھا ہی نہیں۔ تم مجھے کس چیز کی سزا دے رہی؟ میں نہیں چاہتی کہ تم ایسی عورت کے ساتھ رہو جس عورت کو اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جو بھی ہوا حادثہ تھا، کسی کی رچائی گئی سازش تھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، نہ ہی تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا۔ وہ یہ اس کے لیے کہا کرتا تھا، ورنہ اسے واقعی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے صرف انمول سے فرق پڑتا تھا۔ پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ چلو۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ میں نے دادا جان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ تمہیں چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ تم بتاؤ۔ وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ یعنی میرے بغیر نہیں جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے معاف کر دو۔ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی، مر کر بھی میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ وہ آج آسٹریلیا جا رہے تھے اور صنم فرید گھٹنوں کے بل اس کے آگے جھک کر معافی مانگ رہی تھی کہ اللہ نے انہیں بہت بڑی سزا دی تھی۔ انہوں نے تو صرف انمول کو برباد کرنا چاہا، مگر قدرت نے ان کی بیٹی کو سچ میں برباد کر دیا تھا۔ اللہ کے لیے معاف کر دو۔ میں آپ کو معاف کر بھی دوں، مگر یہ معاف نہیں کر سکتی کہ آپ کے اس کھیل کی وجہ سے میری زندگی ضائع ہو۔ میں ذہنی ٹارچر ہوئی ہوں۔ مجھے آپ بخش دیں۔ میں واقعی بدقسمت تھی کہ میرے والدین کا میرے بچپن میں انتقال ہو گیا اور مجھے اس گھر میں آنا پڑا۔ یہ سب کچھ میں خود انمول فرید گھر دوبارہ آپ کے نام کر چکی۔ نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی، میں جا رہی ہوں، مگر معاف نہیں کروں گی۔ وہ گھر سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ایان نے ایک شکستہ نظر ماں پر ڈالی۔ تم کہو نا اسے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میں نہیں کہہ سکتا۔ آئی ایم سوری۔ وہ جانتی تھی اس کا گناہ بہت بڑا ہے، انہیں معافی کبھی نہیں ملے گی۔ بیٹی کو برباد کر چکی تھی اور بیٹا دور جا رہا تھا، اور یہ سزا اللہ کی طرف سے تھی۔ وہ کچھ ہی دن پہلے آسٹریلیا پہنچے تھے۔ زندگی یہاں بہت تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ انمول نے گھر سنبھال لیا تھا، سارے کام کر لیتی تھی، کھانے میں وہ ویسے بھی بہت ایکسپرٹ تھی، مگر وہ الگ الگ کمروں میں سو رہے تھے۔ ان کے بیچ میں
آج بھی وہ ہچکچاہٹ، وہ دیوار قائم تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کے داخل ہوتے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ مسکرایا، سلام کیا، مگر وہ نہیں مسکرائی۔ وہیں سے مڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ایان نے سر جھٹکا۔ وہ اس سے یوں ہی فاصلہ برقرار رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اسے کچھ کرنا تھا۔ اسے ان دونوں محبت کو برقرار رکھنا تھا، وہ اسے یوں کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ کھڑکی میں بیٹھی تھی جب اسے محسوس ہوا اچانک سے سنو فال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ وہ مسکرائی تھی، بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور سنو فال کے نیچے کھڑے ہو کر گول گول گھومنے لگی۔ برف اس کے سر کے اوپر گر رہی تھی اور وہ مسکراتی ہوئی گول گھوم رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر اوپر گئی، وہ اوپر ہی کھڑا تھا۔ سنو فال وہ کروا رہا تھا۔ وہ ٹھٹکی۔ وہ گھر کے اوپر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھیں۔ انمول کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ انمول نے منہ بنایا اور گھر کے اندر بڑھتی چلی گئی۔ اس کے منہ بنانے پر ایان کھل کھلا کر ہنسا تھا۔ میں یہ کلر نہیں پہنوں گی، تم جانتے ہو مجھے ڈارک کلرز نہیں پسند، مجھے یہ اچھے نہیں لگتے۔ کیوں اچھے نہیں لگتے؟ یہ تم نے عجیب سی منطقیں کیوں بنائی ہوئی ہیں؟ تم بہت خوبصورت ہو اور ان کلرز میں اچھی لگتی ہو۔ تمہاری فیملی میری ساری زندگی مجھے یہ احساس دلاتی رہی کہ میں ان لوگوں سے کمتر، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں خوبصورت ہوں اور ان کلرز میں خوبصورت لگوں گی۔ تمہاری ماں جان بوجھ کر میرے لیے لائٹ کلر لاتی تھی کیونکہ مجھ پر ڈارک کلرز اچھے نہیں لگتے تھے، اور تم ہو کہ میرے لیے وہی کلرز اٹھا لاتے ہو۔ تم یہی کلرز پہنو گی اور میرے لیے پہنو گی۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ اب تم احتجاج کرو گی، میں نہیں کرنے دوں گا۔ الگ کمرے میں سو گی، میں نہیں سونے دوں گا۔ میری بات یاد رکھو، جو تم میرے ساتھ کر رہی ہو نا وہ زیادتی ہے۔ آج رات میرا انتظار کرنا، میرے آنے سے پہلے سو مت جانا، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ میں تمہارا کیا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ رات کو گھر دیر سے واپس آیا تھا۔ انمول نے سارے گھر کی لائٹس بجھا دی تھی۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ یہ خاموش میسج تھا کہ وہ سو رہی تھی، اسے تنگ نہ کیا جائے، مگر وہ تو اپنے نام کا ایک ہی تھا اور وہ ڈر رہی تھی، وہ اسے ڈرائے گا، یہ طے تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے رضائی کے اندر تک گھسی ہوئی تھی۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری۔ یہ لڑکی بھی نہ۔ وہ آگے بڑھتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا، آہستہ سے اس کی رضائی کو گھسیٹنے کی کوشش کی جو اندر سے پکڑے ہوئے تھی۔ انمول، میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ پھر سے پکارنے لگا، ٹھیک ہے، میں کسی اور کے پاس چلا جاتا ہوں، تمہیں تو میری قدر ہے نہیں تو ٹھیک ہے۔ وہ رضائی کے اندر آنکھیں کھول کرتی ہوئی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آخری والی بات پر وہ رضائی اتارتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں، میں نے کہا اگر تم یوں کرو گی میرے ساتھ تو میں باہر چلا جاتا ہوں۔ دیکھو مسٹر، میرے ساتھ نہیں، یہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کیا کیا؟ میں تو بس اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ اتنا اچھا شوہر ملا ہے پھر بھی ترس نہیں آ رہا۔ انمول نے اسے گھورا۔ آئندہ اگر تم نے میرے ساتھ ایسی بات کی نا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ اس نے باہر جانے کی بات کی تھی۔ ابھی نکلو میرے کمرے سے۔ میں نہیں جاتا۔ کیا کرو گی؟ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ ہنس پڑا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیوں؟ دیر سے آئے ہو، دروازہ تو کھولو۔ نہیں کھولوں گی۔ کیا کر لو گے؟ انمول، باہر بارش بہت تیز ہو رہی ہے یار، دروازہ کھول دو۔ نہیں کھولوں گی، کھڑے رہو وہاں۔ تبھی تمہیں ہوش آئے گا کہ گھر میں ایک عدد لڑکی اکیلی ہوتی ہے۔ سارا دن تم یوں روز روز لیٹ نہیں آ سکتے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، نہیں آؤں گا، مگر پلیز دروازہ کھول دو۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے یار، ٹھنڈ ہے، تم جانتی ہو۔ نہیں کھول سکتی، کھڑے رہے۔ وہیں پر ہی وہ چلی گئی۔ اس کا ارادہ اسے کچھ دیر تک تنگ کرنے کا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے بیٹھتے ہی نیند آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ انمول کو صوفے پر بیٹھتے ہی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اللہ، یہ کیا کر دیا؟ اس نے تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے آگے بڑھی، دروازہ کھولا۔ وہ دروازے سے تھوڑا دور ایک دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے شاید سو چکا تھا۔ کپڑے بالکل بھیگ چکے تھے اور اس کے وجود میں ہلکی ہلکی لرزش تھی، یعنی وہ ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا۔ انمول اس کی طرف دیوانوں کی طرح بھاگی۔ ایان، پلیز آنکھیں کھولو۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ نہیں کھول رہا تھا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اسے سہارا دیتی ہوئی اٹھا چکی تھی، کمرے میں لا کر اسے لٹاتے ہوئے اس کے کپڑوں کی طرف دیکھنے لگی جو بالکل بھیگے ہوئے تھے۔ بھاگ کر دوسرے کپڑے لے کر آئی، اس کا لباس تبدیل کروایا، مگر اس کی کپ کپاہٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ ہلکی آنکھیں کھولتا ہوا اسے سب کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔
وہ پلٹی جیسے کوئی میڈیسن لا سکے، مگر وہ ہاتھ سے تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا۔ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں میڈیسن کی ضرورت ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں شاید فیور ہو رہا ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہو رہا، مجھے بس تم چاہیے ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور ایان اسے خود میں سمیٹنے لگا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ مت جاؤ، یہیں رہو میرے پاس، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ یہ لفظ ایان ٹوٹ ٹوٹ کر ادا کر رہا تھا۔ انداز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، وہ ویسے بھی انمول سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ وہ اسے جیسے جیسے خود میں بھینچ رہا تھا، وہ اسے روک ہی نہیں پا رہی تھی، اور وہ بکھرتا جا رہا تھا تو وہ بھی تو اس کے ساتھ بکھر رہی تھی۔ انمول کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایان بڑی آہستگی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، اور وہ اس کے ہر لمس پر بے اختیار ہو رہی تھی، بے قابو ہو رہی تھی۔ کون سی ناراضگی، کیسا احتجاج، وہ سب بھول گئی۔ یاد تھا تو بس یہ کہ ایان کو اس کی ضرورت ہے۔ صبح ایان اس سے پہلے اٹھ گیا تھا، وہ اس کے سرہانے سوئی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرایا، آگے بڑھ کر اس کی لٹوں کو پیچھے کیا تو وہ کسمسا کر اٹھی اور دونوں کی نظریں ملیں۔ گڈ مارننگ وائفی۔ اس کی ترچھی نظروں پر چہرہ موڑ گئی، اس کے انداز پر ہنس دیا۔ کیا ہوا، شرم آ رہی ہے مجھ سے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایسا کچھ نہیں۔ اچھا، رات کو میرے اتنا پریشان کیوں ہو گئی تھی؟ کوئی بھی ہو جاتا، میں تمہارے لیے ساتھ آسٹریلیا میں اکیلی رہتی ہوں، اگر مجھے کچھ ہوگا تو تم پریشان نہیں ہوگے؟ ہاں میں تو ہو جاؤں گا، کیونکہ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں کرتی، میں صرف اس لیے پریشان ہوئی تھی کیونکہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اسی لیے پریشان ہوئی تھی نا؟ وہ کاٹ کر بولا۔ دیکھیں جناب، میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں میری ضرورت تھی، میں نے مدد کر دی۔ اچھا، جو تم نے کیا وہ صرف مدد تھی؟ انمول نظریں چرانے لگی۔ یہ تو تمہاری غلطی ہے نا، کیوں کر رہے تھے ویسا؟ میرا فائدہ اٹھایا تم نے اپنی طبیعت کا، میں سب سمجھتی ہوں۔ وہ یہ کہتی اور کرتی بولی واش روم میں بند ہو گئی، اور وہ پیچھے ہنسے جا رہا تھا۔ انمول یار، تم کب تک ایسا کرو گی؟ آج تو میرے ساتھ سو جاؤ، میں اپنا کمرہ چھوڑ کے یہاں نہیں آ سکتا تمہارے پاس۔ تو کیوں آتے ہو؟ میں نے نہیں کہا تمہیں ایسا کرنے کے لیے، تمہارے بغیر اب نیند آنا بہت مشکل ہو گئی ہے میرے لیے۔ اب کیا فائدہ؟ اب یہ کہ کل رات بہت سکون کی نیند آئی تھی نا؟ وہ آنکھ ونک کرتا ہوا بولا تو انمول نے اسے گھورا۔ کیا بدتمیزی ہے، میں نے کہا ہے نا میرے ساتھ تمیز کے ساتھ رہا کرو۔ اب کیسے تمیز کے ساتھ رہوں؟ اب تو بیوی ہونا تو میرا پورا حق ہے کہ تم سے پیار کروں، تم پر حق جتاؤں۔ اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنے کمرے میں لے گیا، اور وہ کسی کٹی ڈور کی طرح اس کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اعتراف نہیں کرتی تھی مگر ایان جانتا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، محبت سے ڈرتی تھی، بھاگتی تھی، نہ جانے کیوں، مگر وہ جیسے اسے دھیرے دھیرے واپس لا رہا تھا، زندگی میں بھی، محبت میں بھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی وہ کرتا ہے۔ وہ بس خفا ہے خود سے، زندگی سے، حالات سے۔ بہت سی چیزوں نے اسے توڑا جو اسے یاد بھی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ یہ جان بوجھ کر کرتے ہو نا تم؟ کیا یوں میرا خیال رکھنا، میری کیئر کرنا، جیسے تم بھی مجھے چھوڑ دو اور یہ کہہ کر چھوڑ دو کہ میں خوبصورت نہیں تھی، تمہارا دل بھر گیا مجھ سے، اب تو میں تمہیں ہر وقت میسر ہوں نا، تم مکمل طور پر قابض جو ہو چکے ہو مجھ پر۔ کیا کہہ رہی ہو اور کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہاری ان باتوں سے مجھے تکلیف ہوتی، کیوں میرا دل توڑتی؟ اور تمہیں کس نے کہا کہ تم خوبصورت نہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا، مگر مجھے ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ میں کمتر ہوں۔ میں تو نہیں بتا رہا نا، میں نے تو ہمیشہ تمہاری قدر کی۔ تم کیوں لوگوں کو ہمارے بیچ میں لے آتی ہو؟ اگر میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو بات بنتی بھی ہے، مگر اب میں اپنے گھر والوں کے بیہیویئر کو بار بار جسٹیفائڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بیہیویئر جسٹیفائڈ کے لائق بھی نہیں تھے۔ انمول، امی نے جو کیا تمہارے ساتھ غلط تھا، زیادتی تھی، اور میں انہیں چھوڑ آیا ہوں۔ تمہاری وجہ سے کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ اس سے زیادہ میں ایک ماں کو اور کیا سزا دے سکتا ہوں کہ میں نے اپنے ساتھ ان کے سارے تعلقات توڑ دیے ہیں۔ ان کی شکل نہیں دیکھوں گا کبھی، صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے میری بیوی کی انسلٹ کی، اس کی عزت خراب کی۔ اس سے زیادہ میں انہیں کیا سزا دے سکتا ہوں کہ میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا صرف تمہاری محبت میں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں بھی دادا جان کی طرح زندگی چھوڑ دوں تو بتا دو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ گھر سے باہر نکل گیا، اور اس کے آخری لفظوں پر وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی ٹہلے جا رہی تھی۔ وہ لیٹ آتا تھا کیونکہ کام زیادہ تھا، مگر اب رات کے 4 بج رہے تھے، وہ نہیں آیا تھا۔ اس کے ذہن میں صبح سے بس وہی الفاظ گھوم رہے تھے کہ اگر تم کہو تو میں بھی زندگی چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، اس کی وجہ سے ایان کو کچھ بھی ہو۔ وہ مانتی نہیں تھی، اقرار نہیں کرتی تھی، مگر وہ ایان سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ خوش رہے، مگر کیوں اس کو وہ خوش دے نہیں پا رہی تھی،
کیونکہ وہ خود سے بہت ناراض تھے مگر اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، وہ اس کے معاملے میں بے اختیار ہی تو تھی، بے قرار تھی۔ وہ ابھی بھی بے قرار ہو رہی تھی، یہ پل پل کی سولی اسے اذیت دے رہی تھی۔ وہ کہاں تھا؟ وہ بار بار فون ڈائل کر رہی تھی، اتنی بے قرار لگتی تھی جیسے ابھی رو دے گی، اور شاید آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ صبح کے 5 بج چکے تھے مگر وہ نہیں آیا۔ اب اس کی بس ہو گئی تھی، اب وہ پاگل ہو رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلی، اسے پتا تھا اسے کہاں جانا ہے۔ وہ اس کے آفس جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ ڈر گئی تھی۔ وہ جب آفس میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، خوب اندھیرا تھا چاروں طرف۔ باہر ایک گارڈ بیٹھا تھا جس نے اسے دیکھ کر اندر کا راستہ دے دیا۔ وہ اندر چلتی ہوئی آ رہی تھی، کیبن کے دروازے پر اس کا نام پڑھ کر وہ بنا دستک دیے اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ سامنے راکنگ چیئر پر بیٹھا وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ انمول کو دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ وہ آگے بڑھی اور سگریٹ اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر پھینکا۔ وہ اسے دیکھ کر ششدر سا کھڑا ہوا تھا۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا کالر پکڑ چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے اتنی اذیت دینے کی؟ میں کل رات سے روئے جا رہی ہوں، تمہارا انتظار کیے جا رہی ہوں، تم گھر کیوں نہیں آئے؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم یہاں اکیلی لڑکی کے ساتھ رہتے ہو، میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ ابھی میں تمہارے بچوں کی ماں نہیں بنی ہوں کہ تم مجھے یوں بے فکر چھوڑ دیتے ہو گھر پر۔ تم میرے بچوں کی ماں بننا بھی نہیں چاہو گی، ہے نا؟ میں بیوی ہوں تمہاری، ایسی بدتمیزی کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تم نے ہی تو کہا تھا مر جاؤ، یہ لفظ تم نے نکالا تھا۔ میں صبح سے اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اللہ کی قسم ایان فرید، اگر میں تمہاری بیوی نہ ہوتی نا تو تمہاری جان لے لیتی۔ تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم مجھے یوں انتظار کی سولی پر لٹکاؤ۔ میں تم سے بہت محبت کرتی، میرا صبر مت آزماؤ۔ وہ روتے روتے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ وہ سسک رہی تھی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ نم آنکھوں سے اسے یہ کہتا ہوا سن رہا تھا۔ وہ خود بھی گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ تو پہلے کیوں نہیں کہا؟ تڑپاتی کیوں رہی؟ میری نظروں میں تم کیا؟ تم اتنی خوبصورت ہو، اتنی مکمل ہو، میں اتنی بدصورت ہوں۔ تم بہت اچھا ڈیزرو کرتے تھے۔ میرے ساتھ جو سب کچھ ہوا اس کے بعد میں خود کو تمہارے قابل سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، تم مجھے ویسی کی ویسی ہی ملی جیسی ملنی چاہیے تھی۔ اس کی تسلی کے لیے اس سے زیادہ اور کیا کہتا؟ تم جانتی ہو اس رات کیا ہوا؟ اس چیزوں کو ایکسیپٹ کر لو، وہ کسی کی گری ہوئی سازش تھی، اور میں انہیں وہ سزا دے آیا۔ اللہ نے بھی انہیں ان کے کیے کی سزا دے دی۔ میری بہن کی شادی ٹوٹ گئی، بارات والے دن اسے طلاق مل گئی، اس کا کردار خراب ہوا، اللہ نے سزا دی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے انمول۔ تم نے کچھ نہیں کیا مگر اللہ نے کیا۔ اس کے علاوہ میں تمہارے ساتھ یہاں آسٹریلیا میں موجود ہوں۔ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا میں نے تمہاری وجہ سے، تمہاری محبت، کیونکہ جو تم پہ گزری وہ صرف تم پر نہیں گزری تھی، وہ مجھ پر بھی گزری تھی۔ بابا کا قصور نہیں تھا مگر میں نے انہیں بھی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تم سے محبت تھی۔ وہ سر اٹھا کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے ایان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ ایان کو لگا جیسے اسے دنیا مل گئی ہو، پرسکون ہوا تھا، بے حد پرسکون، اور انمول بھی جیسے بہت پرسکون ہوئی تھی۔ اس حصار میں وہ واقعی اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ انمول کو اس چیز کا یقین تھا، اللہ آزماتا ہے تو نوازتا بھی ہے، اور انمول فرید کو اللہ نے بہترین سے نوازا تھا۔